اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 9 مئی کی 8 مقدموں میں ضمانتیں خارج کر دی گئی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کل ویلاگ میں بتایا تھا کہ صحافیوں کی مختلف رائے تھی، اور میں نے اپنی رائے میں کہا تھا کہ عمران خان کی ضمانتیں منظور ہونے کے امکان تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں۔ اس قبل میں نے کہا تھا زیادہ ہیں۔ مجھے توقع تھی کہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں منظور ہو جائیں گی، لیکن اس پر بھی میں ایک اور آپ کو چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب کو اب فائدہ ہوگا یا نقصان، یہ آگے چل کر اس پر بات کریں گے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی پہلے کیسے سماعتیں مقرر نہیں ہو رہی تھی، جب مقرر ہوئی تو بینچ ٹوٹ جاتا تھا، یا بینچ ٹوٹا تو پھر عدالت نے آخری چال چلی، اعجاز چودھری نے اس چال کو ناکام بنایا، اور جب فیصلہ کل سنانا تھا تو فیصلہ نہیں سنایا گیا، اور اس کے بعد جو اعلامیہ آیا، جو کال رسائی کل دوپہر 12 بجے کی، لیکن دوپہر 12 بجے بھی نہیں سنایا گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے جب فیصلہ ڈیلے آئے تو اس کا مطلب آپ سمجھ لے جائیں کہ اوپر سے ججوں کو حکم یا فیصلہ لکھا ہوا موصول نہیں ہوا۔ تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ججوں کو جب فیصلہ لکھا ہوا موصول ہوگا تو وہ جاری کر دیں گے۔ اب اس پر بات کہتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے پاس آپشن سپریم کورٹ کا، میں پہلے بھی جب بھی ان کیسوں کے بارے میں ڈیٹیل دیتا ہوں تو میرا وہی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے سب سے پہلے ان لوگوں کو درخواست، جو مقدمہ اس پر عمران خان پر FIR درج کی جاتی ہے، تو عمران خان کو FIR کو کالعدم قرار دینے کی درخواست دینی چاہیے، اور وکیل درخواست دینی چاہیے، اور وکیلوں کا یہ عدالت سے استدعا کرنے کہ اس کے FIR کو عمران خان سے خارج کر دی جائے۔ اگر سیشن کورٹ خارج کر دیتے تو لاہور ہائی کورٹ کر دیتی ہے تو سپریم کورٹ فارغ ہے، اس پر انٹرا کورٹ اپیل ہے۔ اتنے آپشن ہونے کے باوجود PTI آپشن نہیں آزماتی۔ اس پر بھی ہم آپ لوگوں کو رائے دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جب ان کی ضمانتوں کی سماعت ہوگی تو پہلی سماعت پر نوٹس ہوگا، دوسری سماعت پر دلائل ہوں گے، اور تیسری سماعت پر یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ کیا سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ کب چیلنج کیا جائے گا؟ تو امید ہے جب فیصلہ لاہور ہائی کورٹ جاری کرے گی تو اس پر PTI کی لیگل ٹیم اس کا ہیڈ سلمان صفدر ہے، وہ چیلنج کریں گے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس کیس میں سلمان صفدر کی وجہ سے عمران خان آج جیل میں بھوکت رہا ہے۔ میں سلمان صفدر کی ناکامیوں پر ایک ویلاگ بناؤں گا اور اس پر آپ لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا، اور بتاؤں گا کہ سلمان صفدر نے عمران خان کے کیسوں میں کہاں نکال کیا، اور کیا سلمان اکمل راجہ کو نہیں چاہیے تھا، یا بابر فاروق اعوان اور PTI کے پاس بڑے وکیل ہیں، لیکن کیا ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ لیکن اس پر کیا کہہ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں بھی جانتے ہیں کہ ہم اس پر ویلاگ بناتے ہیں، لیکن اس سپریم کورٹ میں آپ اس درخواست کو آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ آئینی بینچ سنے گا یا عام سپریم کورٹ؟ جی، یہ آئینی نقطہ نہیں ہے، اس لیے اس کے سپریم کورٹ کے جج وہ اور سنیں گے، اور آئینی بینچ اس کی سماعت نہیں کرے گا۔ کیا کل آئینی بینچ محسوس؟ جی، کل 1-2 دن میں PTI سے محسوس نشستیں چھین کر پیپل پارٹی اور زرداری اور شریف خاندان میں تقسیم کی جائیں گی، اور 27ویں آئینی ترمیم کا ہم نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا، اور یہ جس طرح الیکشن کمیشن کو قاضی فیضی سے لگایا جائے گا اور بہتر لگائیں گے، جب تک عمران خان کے لوگ سڑکوں پر یا پورا ملک جام نہیں کریں گے تو یہ نظام عمران خان کو کچلتا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر ہم انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ کیا عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں ضمانت ہونے کے امکان ہے؟ تو عمران خان کی ضمانت ہونے کے 110% چانس ہے۔ سپریم کورٹ میں جب درخواست جائے گی تو اس پر ہم ٹاپک بنائیں گے اور لاہور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آئے گا تو اس پر بھی ہم بحث کریں گے، اور اس میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ ججوں کی کیا ججمنٹ ہے اور اس میں ججوں کی کیا غلطی ہے، یا اس PTI کی لیگل ٹیم کی۔ تو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو غلطی آگاہ کر دی کہ سلمان صفدر کی سب سے بڑی، جب لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس شہزاد ملک تھا تو اس نے بہت بڑے اچھے فیصلے کیے تھے، لیکن PTI کی لیگل ٹیم وہاں ادر فیصلے کرتی تھی، جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو لمبا عرصہ جیل میں رکھنے میں کردار ادا کیا۔ MS نیوز کے ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل YouTube پر اور اپنی رائے دیجیے۔ شکریہ۔